اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے اور میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے، سبق کا نام ہے فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 1 پہ ہم آئیں گے فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ، کہ اسلام فرشتوں کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، فرشتوں پر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے بنایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر گناہ والی صلاحیت نہیں رکھی، یہ گناہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا قرآن مجید میں حکم آیا ہے، اور فرشتوں کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا وہی حکم پورا کرتے ہیں۔ اور ہمارا فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مقاصد کے لیے پیدا کیا۔ ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے، چونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اگر ان کا انکار کر دیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرشتوں پر ایمان قرآن کی روح سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کام ان کو کہا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ خود کچھ سوچ سکیں، یعنی جو کام اللہ نے ان کو کہہ دیا انہوں نے وہی کام کرنا ہے، اور وہ اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فرشتوں کے ادب اور احترام کی طرف، کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت نیک مخلوق ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں رکھی، یعنی انسان کو اختیار دیا گیا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ نیکی اور بدی میں فرق کر سکتے ہیں، اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیار والی صلاحیت نہیں دی کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو اختیار کریں۔ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ فرشتوں پر ایمان رکھنے کا قرآن مجید میں حکم آیا۔ فرشتوں کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ فرشتوں کا احترام کرے اور ان کے لیے تعظیم کے جذبات رکھے۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر فرشتے کا ادب اور احترام کریں، ان کا نام عزت اور احترام سے لیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس نوری مخلوق کے بارے میں زبان سے ہمیشہ اچھی اور با ادب بات ہی نکلنی چاہیے۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا یا ان کے بارے میں نامناسب بات کہنا سخت گناہ کی بات ہے، جیسا کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم لوگ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے شاعر اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ کار ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ اسلامی شاعر اور مقدس ہستیوں کا مذاق اڑائے، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے مقرر کیے ہیں۔ یہ فرشتے ہمیں نقصان دہ چیزوں سے بچاتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے
کہ جو بندہ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو شام تک اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اور اسی طرح جو شام کو آیت الکرسی ایک دفعہ پڑھتا ہے تو پھر صبح تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ محافظ اس کی حفاظت پر لگا دیتے ہیں۔ اور بہت سارے فرشتوں کا ابھی ہم آگے جب فرشتوں کی ذمہ داریاں پر بات کریں گے پھر ہم وہاں پر ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کا مختار کل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام کرنے کے لیے فرشتوں کا قطعی طور پر محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی کوئی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ بنایا ہے کہ جیسے ہم پانی پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری بھوک مٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر کھلائے اور پلائے ہماری پیاس اور بھوک مٹانے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ بنایا۔ اور اسی طرح ہمارے انبیاء کی زندگیاں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اسٹرگل کی ہے، ساری زندگی لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے، اور پھر اس راستے میں بڑی مشکلات کا بھی سامنا کیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگ انبیاء کو ماننے والے ہو جاتے، سب لوگ اللہ کو ماننے والے ہو جاتے، لیکن اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ بنایا ہے کہ ہمیں ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ پھر ہمیں اس کا رزلٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کی ذمہ داریوں پر ہم بات کرتے ہیں تو نمبر 1 جو فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کا کام انبیاء پر وحی لانا تھا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو فرشتہ وحی لے کر آتا تھا ان کا نام بھی حضرت جبریل علیہ السلام ہی تھا، اور قرآن مجید حضرت جبریل علیہ السلام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف لے کر آئے۔ اور قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام کی بہت تعریف کی گئی ہے، انہیں امانت دار اور طاقتور قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ التکویر آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21، آیت نمبر 20 اور 21 میں، جو قوت والا ہے اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والا ہے، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ وہاں امانت دار ہے۔ یعنی یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی ہے قرآن مجید میں کہ وہ طاقت والے بھی ہیں اور اللہ کے نزدیک بلند مرتبے والے ہیں، اور آسمانوں میں ان کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی جو باقی فرشتے ہیں وہ ان کے نیچے ہیں، یعنی وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور وہ امانت دار بھی ہیں۔ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں وہ کوئی تبدیلی کرتے ہوں، کوئی چینجنگ کرتے ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ایڈ کر دیتے ہوں یا اس میں سے گھٹا دیتے ہوں، کم کر دیتے ہوں، اور نعوذ باللہ پھر تو قرآن پاک جو نازل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس پر شک ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کر دیں حضرت جبریل علیہ السلام کی کہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے بالکل حق ہے، اور جو اس کو لانے والے فرشتے ہیں وہ امانت دار ہیں۔ اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بارش برسانا اور رزق اتارنا ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے نزدیک سور پھونکیں گے، یعنی ایک آواز آہستہ آہستہ آنا شروع ہوگی اور وہ اس قدر تیز ہو جائے گی کہ سب لوگ اس آواز کی وجہ سے مر جائیں گے، اور دوبارہ پھر جب وہ سور پھونکیں گے تب لوگ سب دوبارہ زندہ ہوں گے، اور پھر میدان حشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ تو 2 دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلی دفعہ جب قیامت ہوگی، جب سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے، اور دوسری دفعہ تب جب سب لوگوں کو زندہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد 4 نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے۔ یہ موت کے فرشتے ہیں اور ان کا کام جان نکالنا ہے۔ کوئی انسان جتنا مرضی طاقتور ہو، جتنا مرضی رعب اور دبدبے والا ہو، جتنا مرضی غرور اور تکبر والا ہو، انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا، یہاں تک کہ کوئی جانور بھی، جنات میں سے بھی کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ اور ان کا کام ہے
روح نکالنا، انہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کرامن کاتبین ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفطار میں کیا کہ وہ ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں۔ کرامن کاتبین ہمارے دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر یہ دونوں فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہمارے اعمال کو لکھنا ہے۔ ہماری نیکیاں دائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے اور ہماری برائیاں بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھتا ہے۔ اور اس کے بعد منکر نکیر وہ فرشتے ہیں جو مرنے کے بعد قبر میں انسان سے سوال اور جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ فرشتے اپنی اس شکل و صورت میں آتے ہیں جو انسان کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان بہت نیک ہے، بہت اللہ والا ہے، اس نے دنیا کی جو زندگی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق گزاری، اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری، تو اس کے پاس وہ بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں اور آ کر اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے پاس وہ بہت خوفناک شکل میں آتے ہیں اور پھر اس کو عذاب دیتے ہیں۔ ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے اور انہیں نکیرین بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دو بڑے فرشتے، ایک جنت کے انتظام کو، جنت کے معاملات کو دیکھنے والے جن کا نام رضوان ہے، یہ جنت کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور دوسرے فرشتے کا نام ہے مالک، جو جہنم کے داروغہ ہیں، جو جہنم میں جو فرشتے موجود ہیں، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ عذاب کے لیے ہی بنائے گئے ہیں، وہ ان کے سردار ہیں۔ اور جو مالک فرشتے ہیں ان کا کام جہنم کو دیکھنا ہے، وہ جہنم کے داروغہ ہیں۔ اسی طرح ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے جن کو بابل شہر میں بھیجا گیا تھا۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام پر لوگوں نے تہمت لگائی، الزام لگایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام چونکہ بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت کسی اور کو عطا نہیں کی۔ چونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ پاک مجھ جیسی بادشاہت مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کو بھی نہ دی گئی ہو، ایسی بادشاہت مجھے دینا۔ تو ان کو تمام جانداروں پر، ہواؤں پر، جنات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی ہوئی تھی۔ تو ان کے دربار میں جنات بھی ہر وقت حاضر ہوتے تھے، اور جو بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے عقل مند لوگ وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے تھے۔ تو جنات سے وہ بڑے بڑے کام بھی کرواتے تھے۔ ہوائیں ان کی فرما بردار تھیں، ہوائیں ان کی بات مانتی تھیں، وہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے اور وہ جہاں چاہتے تھے ہوائیں ان کو اڑا کر لے جاتی تھیں۔ تو جب ان پر الزام لگایا ان کی وفات کے بعد، سلیمان علیہ السلام نے جادوئی کتابوں کو اکٹھا کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ تو جب ان کی وفات ہوئی تو وہ جنات چونکہ وہاں پر موجود تھے تو انہوں نے ان کتابوں کو نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر تھے اور یہ جادو سکھاتے تھے۔ انہوں نے جادو سیکھا ہوا تھا جس کے ذریعے سے انہوں نے جنات کو اور پرندوں کو اور جانوروں کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، اپنے تابع کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے یہ کام کیا، اور وہ لوگوں کو کیا کرتے رہے، پھر جادو سکھاتے رہے۔ اور ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشی طور پر دنیا میں بھیجا تھا لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے، اور وہ ان سے یہ بات کرتے تھے، ان کو یہ کہتے تھے کہ تم نے یہ کام آگے نہیں کرنا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو سیکھی جاتی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا، وہ اپنے انسان پروٹیکشن کے لیے سیکھتا ہے، لیکن جب لوگوں نے وہ چیزیں سیکھیں تو پھر لوگوں نے کیا کیا، اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔
لیکن اب ان فرشتوں کے بارے میں بھی جو غلط کانسیپٹ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہو گئے، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ فرشتے تھے ہاروت اور ماروت، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام جب پورا ہو گیا اللہ نے ان کو واپس بلا لیا، اور اب وہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کو دیا ہوا ہے وہ کام وہ ابھی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کنویں میں لٹکا دیا یا ان کو کوئی عذاب دیا جو ہمارے ہاں بات مشہور ہے. نعوذ باللہ فرشتوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، نہ ہی ہمارا اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کسی کام میں، کسی حکم میں. تو فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا جس کی وجہ سے ان کو کنویں میں لٹکا دیا گیا، یا ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا اور قیامت تک ان کو عذاب ملتا رہے گا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات سراسر غلط ہے. ہاں وہ ضرور لوگوں کو جادو سکھانے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اس آزمائشی کام کے بعد، یعنی لوگوں کے لیے یہ آزمائش تھا، پھر اللہ نے ان کو واپس بلا لیا. یہ ہم نے ابھی بات کی فرشتوں کی ذمہ داریوں پر، اور فرشتوں کا جو ادب اور احترام ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ فرشتوں کا احترام کرے اور ان کے لیے تعظیم کے جذبات رکھے. اور اس کے بعد ہم آتے ہیں حاصل کلام کی طرف، کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف، ہماری ایکسرسائز کی طرف. تو فرشتوں کو، فرسٹ ایم سی کیوز ہیں، فرشتوں کو پیدا کیا گیا آگ سے، مٹی سے، نور سے یا پانی سے؟ تو اس کا جو آنسر کریکٹ ہے وہ جیم ہے، یعنی ان کو نور سے پیدا کیا گیا. سیکنڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانا ذمہ داری تھی. نمبر 1 حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل اور حضرت اسرافیل. تو اس کا الف جو آنسر ہے وہ ٹھیک ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی وحی لانا. تھرڈ ہے انسان کی موت کے بعد اس سے سوال جواب کرنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں کرامن کاتبین، منکر نکیر، مالک اور رضوان اور ہاروت اور ماروت. تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ بے ہے، سیکنڈ ہے منکر نکیر ہے. اور فورتھ ایم سی کیوز ہے جانداروں کی روح نکالنے والے فرشتے کو کہا جاتا ہے محافظ، مالک، ملک الموت اور رضوان. تو اس کا جو آنسر ہے وہ جیم ٹھیک ہے، ملک الموت. اور جو 5 ایم سی کیوز ہیں فرشتوں کی تعداد کا علم ہے، یعنی فرشتوں کی تعداد کا علم صرف ہے حضرت جبریل کو، جنات کو، اللہ تعالیٰ کو، انبیاء کرام کو. فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اب ہم آتے ہیں اس کے مختصر سوالات کی طرف. نمبر 1 فرشتوں کو نوری مخلوق کیوں کہا جاتا ہے؟ اس پر بات ہو گئی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے بنایا. اور اس کے بعد حضرت میکائیل کی ذمہ داری کیا ہے؟ جہنم کے دروغہ اور جنت کے دربان فرشتے کا کیا نام ہے؟ اور حضرت اسرافیل کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرشتوں کی کوئی 2 ذمہ داریاں تحریر کریں. یہ جو 5 شارٹ کوسچن ہیں ان پر ہم نے ابھی تفصیلاً گفتگو کر لی ہے، اور اس کے بعد تفصیلی جواب دیکھیں آپ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے. اور نمبر 2 فرشتوں کے احترام کے بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے. تو اس پر ہماری مکمل گفتگو ابھی ہو گئی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزا. یہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا.